اگلا سوال یہ کہ ماتم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بھائی یہ بالکل غیر شرعی کام ہے، اللہ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل منافی ہے۔ یہ ماتم کرنا یا عزاداری کرنا، یہ آہو بکا، یہ بے صبری کا اظہار دین اسلام میں قطعاً طور پر پسند نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو تکلیف میں، مشقت میں، مصیبت میں اپنے گریبان پھاڑیں، اپنے چہروں پر پیٹیں اور آہو بکا کا عالم طاری کریں، جاہلیت کے کلمات کہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ پھر آگے صحابہ کرام بھی اعلان کرتے تھے کہ جو بندہ دنیا میں بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں، دکھ کے وقت میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گریبان پھاڑے، اپنے چہروں پر تماچے مارے، اس کا نبی کریم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بڑے بے صبری کے مظاہرے تو اپنی جگہ پر، نبی کریم علیہ السلام نے تو بڑی آواز میں رونے کو بھی ناپسند کیا گیا۔ باقی کوئی کام نہیں ہے، لیکن صرف روتا ہے، اور روتا بھی اس طرح کے کہ دھاڑے مار کر اور بے صبری والے انداز ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے رونے کو بھی ناپسند کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ قبر پر رو رہی تھی، حالانکہ رو رہی تھی۔ اس شریعت کی روح سے گہرائی میں جایا جائے تو رونا دکھ میں یہ انسان کے لیے جائز ہے، شریعت کی حد میں، جائز حد تک، لیکن یہ عورت بڑی آواز میں رو رہی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بڑے آواز میں رونے کو بھی ناپسند کیا۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ وصبری، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے، اللہ کی تعلیم سے ہمیں واقف کار کرنے کے لیے آئے، اس ذات اقدس نے قطعاً طور پر ان بے صبری والے کاموں کی اجازت نہیں دی، بلکہ ان چیزوں سے منع کیا، اور اس طرح منع کیا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صبر کی تعلیم دی، ایسی صبر کی تلقین کی کہ صحابہ کرام رونے کے معاملے میں بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں بھی سوال کرتے تھے۔ دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام نے کیسا معاشرہ بنایا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کی کیسی تربیت کی تھی، کیسی صبر کی تلقین کی تھی۔ آپ ان چیزوں کو دیکھیں، پھر معاشرے کے اس ماتم کو دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ والا ماتم شریعت کی روح میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو ایسا ماحول بنایا تھا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا نواسہ وفات پا گیا تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے ایسا ماحول مرتب دیا تھا کہ صحابہ کرام نے یہ بھی پوچھا اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے گئے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یا ایک بخاری شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات پر آنکھوں سے آنسو بہائے، تو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رونے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اب ان چیزوں پر باریک بینی سے غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ مرتب دیا تھا، جو شرعی تعلیم لوگوں کو بتلائی تھی، اس میں لوگ تو رونے پر بھی سوال کرتے تھے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، کہ رویا جائے یا نہ رویا جائے، یعنی کہ وہاں رونا نامناسب سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ یہ جو معاشرے میں سارے کام ہوتے ہیں، آپ ان کو کس بنیاد پر صحیح کہیں گے؟ یہ قطعاً طور پر غلط ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی ہمیں صبر کی تلقین، یہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث اور قرآن پاک نے بھی یہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر۔ دکھ آتے ہیں، مشقتیں، مصیبتیں آتی ہیں، کس پہ نہیں آتی؟ جب آپ کے اوپر یہ مشقت کے دن آئیں تو صبر کریں۔ اللہ پاک نے بھی صبر کا طریقہ بھی بتایا، صبر کیسے ہوتا ہے، صبر کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو۔ مولا کریم صبر کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہ بھی اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر بتا دیا، فرمایا الذین، وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم مصیبہ، جن کو بڑے سے بڑی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم نے کسی طرح بھی تکلیف دیکھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ہیں ہی اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ صبر کرو، اور صبر یہی ہے کہ تمہارے اوپر بڑے سے بڑی مصیبت، مشقت آ پڑے تو آپ اس وقت بھی کہو کہ کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں، ہم ہیں ہی اللہ کے لیے، ہم اللہ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ آگے جب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے ان چیزوں پر کیسے عمل کیا آپ وہ پڑھو گے۔ کسی صحابی کو خنجر مارا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی خنجر پڑتی ہے اس پر وہ کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے تو کامیاب ہو گیا، کہ یہ لوگ اس موت پر
اس تکلیف پر، اس مصیبت پر خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ مصیبت دیکھنے کو ملی ہے، اللہ اس کا بہترین صلہ دے گا، رب پاک اس کا بہترین اجر دے گا۔ تو قرآن و سنت کے اندر یہی تعلیم ہے کہ آپ صابر بنیں، صبر کرنے والے بنیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ ایسے صابر بنیں کہ آپ ہر معاملے میں جو دکھ تکلیف آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کو بڑی آواز میں رونے کی اجازت نہیں، آپ کو کپڑے پھاڑنے کی اجازت نہیں، آپ کو واویلا کرنے کی اجازت نہیں، آپ کو چہروں پہ تماچے مارنے کی ضرورت نہیں۔ خبردار جو ایسے کرتا ہے محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم کے موجب وہ صبر کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کو کبھی فائدہ نصیب نہیں ہونا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، یہ جو ہمارے معاشرے ماتم کی جاتی ہے، اس ماتم کو آپ مجھے یہ بتاؤ، بھلا آپ بتاؤ، اگر یہ چیزیں آپ کو تھوڑی عجیب لگتی ہے مجھے بتاؤ، یہ بھلا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کے جوان مرد جوان عورتیں پاؤں بھی ننگے ہیں، سر بھی ننگے ہیں، شہر کے چوک پر کھڑے ہیں، عورتوں کے سروں پر دوپٹے نہیں، پاؤں میں چپلیں نہیں، مرد بھی ایسے ہی کھڑے ہیں شہروں کے چوکوں پر اپنے سینے پیٹ رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، کیا ایسا کرنا، یہ جو ہمارے معاشرے میں ماتم ہو رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کسی بھی حدیث سے ایسا ثابت کر کے دکھائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے کتنے عظیم، کتنے پیارے لوگ بچھڑ گئے، کبھی آپ نے کہا کہ چلو مدینہ کے چوک پر ماتم کرتے ہیں؟ یہ آپ کے بس صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی دکھ والی شہادت ہے، یا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی افسوسناک شہادت ہے کہ آپ کو کس سے شہید کیا گیا زہر دے کر۔ مجھے آپ بتائیں کہ اہل بیت میں سے کس نے کبھی کہا ہو کہ چلو شہر کے چوک میں اکٹھے ہوتے ہیں، فلاں جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، پھر وہاں وہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہوں، پھر انہوں نے اپنے گریبان پیچھے اپنے گریبان پھاڑے ہوں، اپنے چہروں پر تماچے مارے ہوں، پھر یہ بے صبری کے کلمات ہوں۔ یقین جانے کوئی کسی مسلک کا ہو، کسی مکتب فکری کا ہو، اللہ سے ڈر کر اگر قرآن کو پڑھے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو پڑھے، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، اہل بیت اطہار کی زندگیاں پڑھیں، نہ اس کی ثابتی قرآن سے ہے، نہ یہ عمل نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے، نہ یہ کام کبھی صحابہ نے کیے، نہ یہ کام کبھی اہل بیت اطہار نے کیے، یہ کام قطعاً طور شریعت نہیں بلکہ شریعت کی روح سے سخت ممنوع ہیں۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان حقائق پر غور کریں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان حقائق پر غور نہیں کرتے، وہ خود سوچ لیں کہ وہ کس کی مخالفت کر رہے ہیں اور کس کے راستے پہ چل رہے ہیں۔